سے جلد کام کریں، اور ہم جہاں کراچی میں تھے وہیں ہم رہیں گے. ایک وہ پروٹیکٹڈ بلڈنگ ہے، وہ اس بچی بھی رہے گی کیونکہ اس کو ایک بہت اہم عمارت ہے، اور وہ ہی اسی میں گزارا ہم کر لیں گے، اور ہمیں 6 ارب اور 7 ایکڑ کی زمین کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بچت کی باتیں میں کر لوں کہ کچھ ملازمین ہمارے خوش بھی ہوتے ہیں، کچھ ملازمین ناراض بھی ہوتے ہیں. مجھ سے پہلے والے سال سپریم کورٹ کے ملازمین کو 3 مزید گروس سیلریز دی گئیں. سپریم کورٹ کے ملازمین کی تنخواہیں سب سے زیادہ ہیں سرکاری تنخواہوں سے، تو یہ بہت بڑا ایک اماؤنٹ تھا. تو 3 گروس سیلری کو میں نے، کیونکہ یہ ایک سال کے اختتام پر ایک بیسک سیلری کر دی. اب اس سے جو پیسے بچے اس سے ہم نے 131 کمپیوٹرز خریدے، ڈسپیچ رائڈرز کی موٹر سائیکلز خریدیں، کوسٹرز خریدے، بسز خریدیں، اور 2 الیکٹرک وہیکلز جو ایک ہم نے شروع کیا آغاز، کیونکہ اب رجحان ہے کہ جی کم سے کم پیٹرول کو جلائیں تو بجلی پہ چلیں گی، اور یہ پروٹوکول کسی جج کے پاس نہیں، پروٹوکول ڈیوٹیز میں ہم نے ان کو رکھ دی. تو ہم نے ایک بیسک سیلری دی، اور پھر دوبارہ جو بیسک سیلری دی وہ اس دفعہ بیسک سیلری نہیں دی، 25,000 روپے ہر ایک کو. اس میں نہ صرف سپریم کورٹ کے ملازمین، مگر بہت سے ملازمین ہمارے نہیں ہوتے ہیں مگر ہمارے لیے کام کرتے ہیں، جیسے کہ پولیس والے آپ دیکھ رہے ہیں باہر اندر، جیسے کہ PWD کے ملازمین، جیسے کہ میڈیکل سٹاف. تو وہ سب کو ہم نے کہا کہ وہ بھی تو کیونکہ ہمارا کام کرتے ہیں تو ان کو بھی وہ ایک بونس ملتا ہے، تو وہ 25,000 کا سب کو دیا گیا، اور وہ ایک بیسک سیلری کے تقریباً برابری پڑا جو صرف سپریم کورٹ والوں کو ملتا ہے. مزید کیا ہوا؟ پارلیمان جو ہمارے سامنے ہے اس نے آئین پاکستان میں ایک بہت اضافی اور مفید اضافہ کیا. وہ 19 الف ایک شک ڈالی، 19A کی شک ڈالی، اور اس میں کہا کہ اب سے جتنے یہ ایک رائٹ ٹو انفارمیشن ایک بنیادی حق ہے شہری کا. اب آپ کو پتہ نہیں ہم لوگ کتنے کیسز کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو ایک تو شک و شبہات بھی شروع ہوتے ہیں، اور جتنا ہم کھولیں گے اپنے آپ کو اتنا آپ ہم پر جائز تنقید بھی کر سکتے ہیں. آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں، آپ تنقید کس بات کی کریں گے. تو یہ جو انہوں نے ہمیں بتایا 19A کا جو مقدمہ آیا، ایک صاحب تھے ان کا نام تھا مختار احمد علی صاحب، انہوں نے خط لکھا رجسٹرار سپریم کورٹ کو کہ مجھے یہ چیز بتائی جائے کتنے ملازمین ہیں، کتنے پوسٹ فارغ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجسٹرار سپریم کورٹ نے اپیل دائر کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ استثناء حاصل ہے سپریم کورٹ کو، اور اس سپریم کورٹ کو یہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو 19A کے شک کے زمرے میں نہیں آتی ہے. یہ کیس ہمارے پاس آیا، ہم نے کہا کہ نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ درست نہیں ہے، یہ بنیادی حقوق کی بات ہے، اور بنیادی حقوق کے راستے میں کچھ نہیں آ سکتا ہے. تو ہمیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے استثناء دی تھی ہم نے اس کو ہٹایا، اور جن صاحب نے طلب کی تھے ہم سے انفارمیشن مانگی تھی ان کو وہ ہم نے مہیا کی، اور رجسٹرار کو یہ بھی حکم دیا کہ جو ان صاحب نے جو خرچہ کیا تھا کیس لانے کا، کیونکہ ناجائز ان کے بنیادی حقوق میں کو روکا گیا تھا، وہ بھی واپس ان کو دیے جائیں. تو ہم دنیا بھر کی مسائلوں کی بات کرتے ہیں. اب جو تنقید کرنے والے ہیں یا تعریف کرنے والے کم ہی ہوتے ہیں، وہ یہ بتا دیں کہ کوئی دنیا میں ایسا فیصلہ ہوا ہے. میں 1-2 ملکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ اس نوعیت کا فیصلہ اگر ہوا ہے تو بتائیے، بڑی اچھی بات ہوگی. اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ اپنا سر بلند کریں اور کہیں کہ دیکھیے
آپ کی سپریم کورٹ، میری نہیں، آپ کی سپریم کورٹ نے ایک بنیادی حقوق، یہ لوگوں کا بنیادی حقوق ہے. ہم اب بس سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے بنیادی حقوق اہم نہیں ہے، بس کچھ اہم لوگوں کے بنیادی حقوق اہم ہے، مگر لوگوں کے بنیادی حقوق سب کے برابر ہیں، سب کی اہمیت ہے. تو وہ یہ ہم نے کر دکھایا. اور اپنے اوپر جو ہمارے اب کوئی بھی ہم سے خط لکھ سکتا ہے، انلیس کوئی ایسی بات پوچھ رہے ہیں جو بے مقصد سی بات ہے، ہم آپ ہم سے سوال پوچھیں، ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے، اور تحریری طور پہ آفیشیل طریقے سے. کوئی آپ کو ہمارے ذرائع نے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب شفافیت ہے. اب آپ خط لکھیے اور کہیے یہ خط لکھا تھا اور یہ جواب آیا تھا. مفروضوں پہ نہ چلیے کہ جی یہ بتایا اور وہ بتایا، اور جو اکثر غلط ہوتا ہے، اور جو وہ بتانے والے ہوتے ہیں ان کا کبھی میں یہ نہیں کہوں گا ہمیشہ، ہو سکتا ہے وہ غلط فہمی میں ہوں یا کسی اور وجہ سے وہ یہ بات انہوں نے کی ہو. اگلی بات جو میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں